السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کو فیوچر سپارک ود ولید میں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ 6 قسم کی خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل کر دیا گیا ہے۔ کیا ہمیشہ کے لیے نااہل کیا گیا ہے یا پھر وہ دوبارہ اہل ہو سکتی ہیں؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ نااہل ہو گئی ہیں؟ کیا بچوں کے نام پر موجودہ گاڑی، گھر یا پلاٹ بھی مسئلہ بن سکتا ہے؟ اگر کسی بیوہ خاتون نے دوبارہ شادی کر لی تو کیا ہوگا؟ اگر شوہر یا بچوں میں سے کوئی سرکاری ملازم ہو تو کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم جو ہے وہ رک سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ایک اور اہم سوال، اگر 8171 پورٹل پر ابھی تک جو ہے وہ آپ کا پرانا سٹیٹس شو ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا اصل سٹیٹس کیسے معلوم ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے تمام اہم باتیں سمجھیں گے اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کا بھی جو ہے وہ سٹیٹس متاثر ہوا ہے تو اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ اب ہم بلا تاخیر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں جی کون سی خواتین ہیں جن کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مستحق خواتین، سب سے پہلے ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی باقاعدہ طور پر مستحق تھیں اور انہیں مسلسل اقساط جو ہیں وہ مل رہی تھیں۔ بعض خواتین کی جو ہیں وہ سمیں بھی جاری ہو چکی تھیں اور ان کے سٹیٹس میں بھی تبدیلی نظر آ رہی تھی، یعنی پہلے وہ مستحق تھیں لیکن اب دوبارہ ان کی جانچ پڑتال اور تصدیق کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے مستحق افراد کے ریکارڈ کو مزید سختی سے چیک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ آخر کن خواتین کا دوبارہ جو ہے وہ ریکارڈ چیک ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اب دوسری قسم کی جو ہیں وہ خواتین ہیں بیوہ خواتین جنہوں نے جو ہے وہ دوبارہ شادی کر لی ہے۔ سب سے اہم معاملہ ہے ان خواتین کا جو پہلے جو بیوہ تھیں لیکن انہوں نے بعد میں جو ہے وہ شادی کر لی ہے۔ اگر کسی خاتون کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریکارڈ میں اب بھی جو ہے وہ سٹیٹس بیوہ درج ہے جبکہ نادرہ کے ریکارڈ میں وہ شادی شدہ ہو چکی ہیں تو ریکارڈ کی تصدیق کے دوران جو ہے یہ فرق سامنے آ سکتا ہے، اس لیے ان کی اہلیت جو ہے وہ دوبارہ چیک کی جا سکتی ہے۔ پھر ہے جی گھر، پلاٹ یا گاڑی اور دیگر اثاثے۔ اب اہم یہ بات بھی میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ کا جو ہے وہ سکور جو ہے وہ 37 سے اوپر چلا گیا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی خاتون یا اس کے خاندان کے نام پر گھر، پلاٹ، گاڑی، ٹریکٹر یا کوئی اور قابل ذکر اثاثہ موجود ہے تو اس کا ریکارڈ بھی جانچ کے عمل میں سامنے آ سکتا ہے۔ خاص طور پر اب خاندان کے ریکارڈ کو زیادہ وسیع انداز میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ پانچویں قسم جو ہے وہ بیرون ملک سفر کرنے والے خواتین۔ ایک اور اہم معاملہ جو ہے وہ جو لوگ بیرون ملک سفر کرتی ہیں ان کی اہلیت بھی دوبارہ جو ہے وہ چیک کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ایک نئی بات پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر خاندان کے بچوں نے بھی بیرون ملک سفر کیا ہو، ان کے پاسپورٹ بنے ہوں یا ان کے سفری ریکارڈ موجود ہوں تو خاندان کی مجموعی معلومات کی بنیاد پر اہلیت جو ہے وہ دوبارہ چیک کی جا سکتی ہے۔ چھٹی قسم کون سی ہے؟ سرکاری ملازم۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف۔ اگر خاتون خود سرکاری ملازم ہیں یا ان کے شوہر سرکاری ملازم ہیں یا خاندان کے کسی فرد کے حوالے سے سرکاری ملازمت کا ریکارڈ سامنے آتا ہے تو ایسی صورت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کی اہلیت جو ہے وہ دوبارہ چیک کی جا سکتی ہے۔ اب سب سے اہم سوال، آپ نے جو ہے وہ اپنا سٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے؟ اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ نے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر لینا ہے۔ آخری اور سب سے اہم بات، اگر آپ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مستحق تھیں لیکن اب 8171 جو ہے وہ
اسٹیٹس جو ہے تبدیل ہو گیا ہے تو فوراً یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پروگرام سے باہر ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ریکارڈ، سروے اور نادرہ کی معلومات درست ہونے کی آپ نے تصدیق کرنی ہے، اور کسی بھی غیر مصدقہ شخص کو پیسے دے کر اپنی اہلیت بحال کروانے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور 8171 سے متعلق اہم معلومات آپ تک آسان الفاظ میں پہنچاتے رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 8171 سے متعلق تمام معلومات آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچتی رہیں تو ابھی فیوچر اسپارک ود ولید کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔